بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جامع السنن الترمذی کے جلد ثانی میں سے ابواب الاشربہ کہ ایک نئے درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ آج ہمارا سبق نمبر 39 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی التنفس فی الاناء، یہ باب ہے برتن میں سانس لینے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي عصام عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ۔ ہمیں روایت کیا قتیبہ نے اور یوسف بن حماد نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی عبد الوارث بن سعید نے، انہوں نے روایت کی ابو عصام سے، ابو عصام نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ ویقول، اور فرماتے ہوا امرأ و اروا، کہ یہ اچھا ہے اور سیر کرنے والا ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ ورواہ ہشام الدستوائی عن ابی عاصم عن انس، اور روایت کیا ہے اس کو ہشام الدستوائی انہوں نے ابو عصام سے، اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے۔ وروا عزرة بن ثابت عن سمامة عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا، اور عزرہ ابن ثابت ابن سمامہ وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں 3 سانس لیتے تھے۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا عزرة بن ثابت الانصاری عن سمامة بن انس عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے عزرة ابن ثابت انصاری سے، انہوں نے سمامہ ابن انس سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع عن یزید بن سنان الجزری عن ابن لعطاء ابن ابی رباح عن ابیہ عن ابن عباس۔ ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے، انہوں نے یزید ابن سنان الجزری سے، انہوں نے عطاء ابن ابی رباح کے بیٹے سے، انہوں نے اپنے والد محترم سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قال کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشربوا واحدا کشرب البعیر، کہ تم ایک سانس میں اونٹ کی طرح پانی نہ پیو، ولیکن اشربوا مثنى وثلاث، لیکن 2 یا 3 سانسوں میں پیو، وسموا اذا انتم شربتم واحمدوا اذا انتم رفعتم، اور جب پانی پینے کا ارادہ کرو تو اللہ کا نام لو، یعنی تسمیہ پڑھو، اور جب ختم کرو تو اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ ھذا حدیث غریب و یزید بن سنان الجزری هو ابو فروۃ الرہاوی، یہ حدیث غریب ہے، اور یزید بن سنان الجزری یہ ابو فروہ الرہاوی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 4 ابواب ذکر کریں گے، جن میں سے یہ باب ایک ہم نے پڑھا، ایک اور آ رہا ہے۔
آج کے درس میں 2 باب ہم پڑھیں گے، انشاءاللہ 2 باب اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ان چاروں ابواب میں مشروبات کے پینے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ پانی یا دیگر مشروبات اس کو کس طرح پینا چاہیے، پیتے وقت کتنے سانس لیے جائے، اگر سانس لینے کی ضرورت پڑے تو برتن میں سانس لینا چاہیے یا برتن سے منہ ہٹا کر سانس لیا جائے، اور اگر برتن کے اندر سانس لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس پہلے باب میں یہ بیان کیا ہے کہ پانی کو 3 سانسوں میں پیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات 3 سانسوں سے پانی نوش فرماتے تھے۔ دوسرے باب میں 2 سانسوں کے اندر پینے کا جواز ہے، جیسے کہ اس حدیث میں، آخری حدیث میں اس باب کی، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ، یعنی 2 کا بھی ذکر آیا اور 3 کا بھی، یعنی اگر کبھی کبھار 2 ہو جائے تو بھی جائز ہے۔ تو یہ 4 ابواب ہے، اس طرح 2 کے متعلق ہم نے پڑھا، باقی 2 کے بارے میں انشاءاللہ اگلے باب میں وہاں پر تفصیل بیان کریں گے۔ اب تنفس کے بارے میں روایات امر و نہی متعارض ہیں۔ کہیں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس وہ لیا بھی اور وہاں پر اس سے منع بھی فرمایا ہے۔ اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیم دی ہے نا، تو وہ طبی فوائد وغیرہ سے قطعاً خالی نہیں ہے، اس میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو اس باب میں جو 3 سانسوں والی روایات ہیں، پہلی روایت ہو گئی، دوسری روایت ہو گئی، تیسری میں بھی 1 سے بالکل منع کیا اور 2 اور 3 کے بارے میں جواز آیا، تو یہ 3 سانسوں میں پانی پینے کا جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہ بھی طبی لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ اب اگر 1 سانس کا لیا جائے، جیسے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے ساتھ تجویز کہ اونٹ کی طرح 1 سانس میں پانی نہ پیو، تو علماء طب نے اس کو 1 سانس میں پینے سے اس کو مضر قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 1 ہی سانس میں پانی پینے سے معدہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جگر میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ کبھی کبھی تو معدہ کی حرارت عزیزیہ ہی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور معدہ وہ بالکل سرد پڑ جاتا ہے، پھر وہ نظام انہضام اس سے متاثر ہوتا ہے اور کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یکبارگی پانی پینے سے اچھو لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ گرم بخارات قلب اور جگر پر اول سے موجود ہوتے ہیں۔ جب پانی پیتے وقت ٹھنڈا پانی ان تک پہنچتا ہے تو وہ اوپر کی طرف بھاپ بن کر آتے ہیں۔ اب اگر 1 ہی سانس میں پانی پی لیا جائے تو ایک طرف گرم بخارات اور دوسری طرف سرد آب، تو دونوں یعنی سرد پانی ہے تو دونوں کے آپس میں ٹکرانے سے اچھو لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یکبارگی 1 ہی سانس میں پینے سے پیاس کی شدت بھی ختم نہیں ہوتی۔ 1 ہی سانس میں پینے سے خصوصاً یہ جو گرم علاقوں کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے طبی لحاظ سے۔ اب اس کے برخلاف 3 مرتبہ پانی پینا، 3 سانس سے پینا، تو یہ جو 3 سانس سے پینا ہوتا ہے تو ایک تو معدے کی حرارت عزیزیہ جسے کہا جاتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، دوسرا یہ کہ جو معدہ کی بڑکتی ہوئی آگ وہ پہلے بار سے سکون مل جاتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو دوسری بار سے، ورنہ تیسری بار سے ضرور وہ پرسکون ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معدے کی حرارت بھی باقی رہتی ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ پیاس کی شدت بھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو 1 مرتبہ پانی پینے کا حکم یہ 1 سانس میں پینے کا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی نے 1 ہی سانس میں پی لیا تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سعید ابن مسیب، عطاء ابن ابی رباح، ان کے نزدیک یہ جائز ہیں۔ ہمارے احناف کے نزدیک بھی 1 سانس سے یہ جائز ہے، جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، طاووس اور عکرمہ رحمہم اللہ یہ 1 سانس سے پانی پینے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
یہ शैतान का फेल होना भी मनकूल है कि एक सांस में पानी पीना ये शैतान का पीना है। जबकि अब उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मना करना उस वक़्त है कि जब वो बर्तन में सांस लेता हो तो फिर उसके लिए मना है, लेकिन अगर बर्तन में सांस नहीं लेता और उसने एक ही सांस में पानी पी लिया तो फिर कोई हर्ज नहीं। हमारे अहनाफ के नज़दीक एक सांस से भी जायज़, दो से भी, तीन से भी जायज़ है। मुस्तहब इस्तिहसान वाले जो मुस्तहब है वो 3 सांसों में है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर अमल यही था। अब ये हदीस मुबारक में आया हुआ अमरा व अरवा, अमरा उस तआम को कहा जाता है, उस पानी को कहा जाता है जो इंसान जो माकूलात में से हो या मशरूबात में से हो जो मैदे के मुवाफिक हो। व अरवा, अरवा ये ज्यादा नफा बख्श और प्यास दूर करने वाला उसको कहा जाता है। पहले बाब के आखिरी रिवायत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया, वसम्मु इज़ा अंतुम शरिबतुम वहमदु इज़ा अंतुम रफाअतुम, यानी जब पानी पीने का इरादा करो तो अल्लाह का नाम लो, मतलब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो, और जब पानी पी लिया तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, ये आयत भी पढ़नी चाहिए। तो अल्लाह की तारीफ से आरज़ है बहरहाल, तो हमद आखिर में होना चाहिए। देखिए तस्मिया इब्तिदा में और हमद आखिर में, तो इब्तिदा में अल्लाह का नाम इसलिए ज़रूरी है कि अकल और शुर्ब यानी खाने और पीने की गरज व गायत वो अल्लाह ताला की याद और इबादत है, तो इसके नाम से इब्तिदा ज़रूरी है। जैसे कि जानवर ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने से वो हलाल हो जाता है, तो इस तरह इब्तिदाए तआम में या इब्तिदाए शुर्ब में पानी पीने में जब तस्मिया हो तो दिल के अंदर की निजासत उससे वो दूर हो जाती है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने तिबरानी के हवाले से एक रिवायत नकल की है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते तो 3 सांसों के साथ पीते थे, और जब बर्तन को अपने मुंह मुबारक की तरफ ले जाते तो तस्मिया पढ़ते, और जब इसको मुंह से दूर करते तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करते। ये रिवायत हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने तिबरानी के हवाले से नकल की है। तो अजीज तलबाए किराम, यही इन दोनों बाब के अंदर जो बुनियादी मसाइल और जो तारुज़ आ रहा था तो उसके बारे में हमने बात की, उसके हवाले से ये बहस ये पूरा हुआ। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले दर्स में इसी तरह के 2 मज़ीद बाब, तो वो 4 पूरे हो जाएंगे मशरूबात के हवाले से जिसमें आदाब का बयान हो रहा है, तो मज़ीद 2 अबवाब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो हम अगले दर्स में पढ़ेंगे। ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।